السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، تیسرے سپارے کا دوسرا رکوع، آیت نمبر 254۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، جس دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش، اور ظالم تو وہی لوگ ہیں جو ان باتوں کے منکر ہیں۔ جی، یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مال سے محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور اگر اس میں سے خرچ نہ کیا جائے تو یہ بات انسان کے لیے فتنہ اور اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ علاوہ ازیں، اے مسلمانوں، جس دین پر تم ایمان لائے ہو اس کی راہیں ہموار کرنے اور اس کے قیام کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے، اور معاشرہ میں ناتواں اور محتاج افراد کی مدد کرنے کے لیے بھی، اور ایسے ہی صدقات آخرت میں انسان کی نجات کا سبب بنیں گے، لہٰذا اس طرف خصوصی توجہ دلائی گئی۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تندرستی کی حالت میں کرے، حرص رکھتا ہو، فقر سے ڈرتا ہو اور دولت کی امید رکھتا ہو، لہٰذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے تو کہنے لگے کہ اتنا فلاں کو دے دو اور اتنا فلاں کو، حالانکہ اس وقت یہ مال اس کا نہیں، اس کے وارثوں کا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن تمہارے یہی صدقات ہی کام آئیں گے، تمہاری یہ سوداگریاں اور دوستیاں کام نہیں آئیں گی، نہ ہی وہاں کسی کی سفارش کام دے گی۔ آیت میں ہے، اور ظالم تو وہی لوگ ہیں جو ان باتوں کے منکر ہیں۔ اس جملہ کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدقات بالخصوص زکوٰۃ نہ دینے والے کافر ہیں، اور وہی ظالم ہیں جو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، اور ایک وہ جو ترجمہ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی جو لوگ قیامت کے دن اللہ کے قانون، جزا اور سزا اور اس کے ضابطہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کافر بھی ہیں اور ظالم بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔